قبلہ جو سارا معاملہ ہے ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو عالمی سازشیں ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ افغانستان کا نمبر آیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیبیا کا نمبر آیا، پھر شام کا نمبر آیا، پھر عراق کا نمبر آیا، پھر یمن کا نمبر آیا، اور ہوتے ہوتے آگے یہ لسٹ چل رہی ہے۔ مگر پاکستان ان تمام ممالک کے مقابلے میں کمزور ممالک نہیں ہے، پاکستان بہت مضبوط ملک ہے، ٹیلنٹ کے حساب سے بھی، دفاعی لحاظ سے بھی، ہر حساب سے پاکستان بہرحال یہ جتنے بھی ممالک کو تباہ کیا گیا ان کے مقابلے میں بہت مضبوط جو ہے وہ اعصاب کا مالک جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے کہ پاکستان بہت مضبوط ملک ہے۔ مگر جو پاکستان کو چیلنجز ہیں وہ اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ منظور پشین تحریک سے جو ہے وہ ان نعروں کا آغاز ہوا کہ جی جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نامکمل نعرہ ہے۔ اگر میں اس کو مکمل کروں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے انڈین وردی ہے، اس کے پیچھے امریکن وردی ہے، اس کے پیچھے اسرائیلی وردی ہے، یہ پورا نعرہ نہیں لگاتے اور اس میں خیانت کرتے ہیں اور متہم کرتے ہیں آئی ایس آئی کو جو کہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی سرحدوں کی محافظ ہے۔ یہ جو سلسلہ باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت آگے چل رہا ہے کہ وہ باقاعدہ ہدف بنا رہے ہیں آئی ایس آئی کو، ہماری مسلح افواج کو، جو کہ ایک ہی ادارہ ہمارے پاس منظم رہ گیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کے پیچھے کون کون سے ممالک کار فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام درپیش ہیں، سامنے ہیں، ان کی مناسبت سے آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو اور آپ کے سارے سننے والوں کو مبارکباد پیش کروں گا۔ جہاں تک آپ کے موضوع کا تعلق ہے، یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس موضوع پر واقعی حقیقی معنوں میں کئی ایک اسکالرز کو بیٹھنا چاہیے، نکات تاریخ کے نکالنے چاہیے، شواہد اس کے نکالنے چاہیے، ثبوتوں اور دلائل کے ساتھ اپنا موقف پیش کرنا چاہیے، تاکہ ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے ان کو اپنے اسلاف کی ماضی کو سمجھنے میں، اپنی ریاست کی ماضی کو سمجھنے میں، اور آزادی پاکستان کی جو تحریک تھی اس تحریک کو سمجھنے میں، اور اس تحریک کی راہ میں جو موجود مشکلات رہیں، رکاوٹیں رہیں، ان رکاوٹوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور اسی طرح سے جو عالمی استعمار ہے اس استعمار کی سازشوں اور ان کے اہداف کو سمجھنے میں بھی مشکل نہ ہو۔ ہماری آج کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم من حیث قوم بھی اور آج کی نسل بھی اپنے دشمن کی شناخت میں ہمیشہ کمزور رہی ہے۔ اس لیے ہماری ایک اور مشکل بھی اس سلسلے میں جو ہے ہمیں درپیش رہی اسی حوالے سے کہ ہم چونکہ یہ برس یہ ہے، یہ بڑی جذباتی مٹی ہے۔ بالکل ایسے شخصیت کی آنکھ سے زیادہ اور عقل کی آنکھ سے کم دیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک جانا، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح سے رد عمل دکھانا جو باقی معاشروں میں کم ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس کی مثالیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر انٹرنیشنلی کہیں پر بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو پہلا جو رد عمل ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے سے ہوتا ہے، اس پاکستان سے ہوتا ہے یا انڈیا سے ہوتا ہے یا بنگلہ دیش سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو آیات شیطانی کا مصنف تھا اس کے خلاف بھی جو پہلا رد عمل آیا تھا وہ اسی مٹی کی طرف سے آیا تھا، جبکہ عرب موجود تھے، دیگر اقوام موجود تھیں، یورپ کے اندر بھی مسلمان موجود تھے، لیکن رد عمل کہیں اور سے اس طرح سے نہیں آیا جس طرح سے ملک سے رد عمل آیا، اسی پاکستان سے رد عمل آیا، انڈیا سے آیا، بنگلہ دیش سے آیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مٹی چونکہ جذباتی مٹی ہے اور ہمارے جذبات جو ہیں ہمیشہ ہمارے معاشرے پر غالب رہے ہیں، اس لیے جہاں پر یہ ایک بہت اچھی صفت ہے، بہت اچھی خوبی ہے اپنے دفاع کے حوالے سے، مسائل کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے، حق کی شناخت کے حوالے سے، باطل کے مقابلے کے حوالے سے، وہاں پر وہیں پر اس صفت سے پھر ہمارے دشمن بھی بعض اوقات جو ہے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر ہمارے جذبات کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا موضوع بنا کر معاشرے کے اندر ہمیں ایسے مسائل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس میں اگر ہم احتیاط کریں تو اپنا نقصان کرنے سے ہم بچ جائیں، لیکن جب احتیاط نہیں کرتے
پھر اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے. اس پس منظر کے ساتھ اگر آپ ماضی دیکھیں تو پاکستان بہرحال اسلام کے نام پر وجود میں آیا. پاکستان بنانے والوں نے اسلام کا نعرہ سب سے پہلے لگایا. پاکستان بنانے والوں نے سب سے پہلے پاکستان کو رسول کریم کی مدنی اور اسی طرح کو عام کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی. تو اس جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. اب لوگوں کو یہ توقع تھی کہ پاکستان منحص سے ایک اسلامی ریاست کی ایک ایسا ملک بن کے سامنے آئے جو عالم اسلام کے مسائل کو ٹیکل کرے, عالم اسلام کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھے, ہر مسلمان کی آواز پر بیک کہے, جہاں پر بھی ظلم ہو وہاں پر ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہو, وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری طرف ہم یہ چیز بھول گئے کہ دنیا پر جس طرح سے ایک ملک کے اندر ایک بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کا غلبہ ہوتا ہے, ویسے ہی دنیا کے اندر بھی ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ایک عالمی بیوروکریسی کا غلبہ ہے, جس کو ہم آج کی دنیا میں مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے. اس چیز کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بہت کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے. اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ نمبر ایک تعلیم سے بالکل لابند ہے. یعنی اب بھی اگر حقیقی معنوں میں آپ دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کا کوئی معیار ہے ہی نہیں. تعلیم کا جو معیار ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی ویسٹ کا دیا گیا ہے. روٹ سکول اور اسی طرح سے بیکن ہاؤسز اور سٹی سکولز اور ان کا جو تعلیمی نظام ہے, جس میں آپ کو مکمل طور پر ذہنی حوالے سے ایک انگریز اور ایک یورپی تو بنایا جا سکتا ہے, لیکن ایک نظریاتی انسان کبھی بھی نہیں بنایا جا سکتا. اچھا, پھر یہ تعلیم بھی اتنی مہنگی ہے کہ اس تعلیم کے نتیجے میں آپ کو ویلیوز سکھائی نہیں جاتی, بلکہ آپ کی زندگی سے ویلیوز کو ختم کیا جاتا ہے. اس نظام تعلیم سے نکلنے کے بعد ایک بندہ پڑھا لکھا کہلواتا ہے جبکہ وہ نرا جاہل ہوتا ہے, یا پھر پڑھا لکھا کہنا اس کو پڑھائی لکھائی پر تہمت ہوتی ہے. صحیح. دوسری طرف جو آپ کا تعلیمی نظام ریاست کے انڈر میں چل رہا ہے اس میں کرپشن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جو بی اے پاس شخص ہوتا ہے وہ اپنا نام بڑی مشکل سے لکھ رہا ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. جس معاشرے کے اندر تعلیم کے حوالے سے اس طرح کے مسائل اور اس طرح کی مشکلات ہو, وہاں پر پھر آپ اگر ان سے شعور کی توقع رکھیں اور یہ توقع رکھیں کہ یہ جو ہے شعوری منزلیں طے کرتے ہوئے دشمن شناسی بھی کر لیں اور اپنے ملک کا دفاع بھی کر سکیں, یہ بہت مشکل کام ہے. لہٰذا ایک ایسے معاشرے کے اندر جس کا جتنا زیادہ زور چلتا ہے, جتنی زیادہ اس کے پاس انرجی ہوتی ہے, جتنا زیادہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, بجٹ ہوتا ہے, وہ اسی حساب سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج جو ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی مشکل ہے وہ یہی مشکل ہے. مثلا میڈیا جو لوگوں کو شعور دینے کا ذمہ دار ہے وہی سب سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تعلیم کے ادارے جس کا کام لوگوں کو شعور دینا اور لوگوں کو انبیاء سے, قرآن سے, فطرت سے متصل کرنا ہے, وہی سب سے زیادہ لوگوں کو ان کی فطرت سے دور کرنے کا باعث ہے. اسی طرح سے جب آپ اس کے ساتھ ساتھ باقی موضوعات کو دیکھیں گے, تعلیم کا ہو یا باقی شعبے ہوں, تو وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کی سیم مشکلات کا سامنا نظر آتا ہے. یعنی جن اداروں کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو شعور دیتے اور لوگوں کے اندر عقل, تدبر, تعقل, تفکر کو جنم دیتے اور اس کو پروان چڑھاتے, وہی ادارے ان کو غلام بنانے اور فکری طور پر اپنا اسیر کرنے میں مصروف ہیں. لہذا اس کمزوری سے ہمارے ویسٹ نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. اس لیے پاکستان میں اگر آپ گزشتہ ان سالوں میں دیکھیں تو یہاں پر تقریباً 56,000 سے زیادہ این جی اوز ویسٹ نے بنائی, اور ان این جی اوز کا بظاہر جو نعرہ تھا وہ پاکستان کی ترقی تھا, لیکن باطنی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی نئی نسل کو اپنے شکنجے میں لینا اور ان کی فکروں کو منجمد کرنا اور ان کو اس ٹانگے کے گھوڑے کی طرح سے ایک رخ دکھانا اور باقی تمام رخوں سے ان کی آنکھوں کو بند رکھوانا, یہ ان کا بنیادی مقصد تھا. لہذا آج کی تعلیم کے بعد جب ایک بچہ عملی میدان میں قدم رکھتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, پاکستانی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ایک المیہ ہے کہ آج جب ان روٹس اور بیکنز اور یہ جو کیمبرج اور
اس طرح کے سسٹمز ہیں تعلیم کے، ان سے فارغ ہونے کے بعد آپ ان کو اس طرح سے تیار کر چکے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ بچے سب سے پہلے انگریز ہوتے ہیں روحانی طور پر، فکری طور پر، اور مسلمان اس کے بعد میں ہوتے ہیں. اس لیے نماز ایکسرسائز تو ہے لیکن عبودیت کا کوئی اس کے اندر احساس پیدا وہ نماز نہیں کر سکتی. حج جو ہے ایک پکنک پوائنٹ ہے ان کے لیے کہ سال میں ایک دفعہ چلے جائیں، لیکن اس حج کے اندر جو اسلام کا فلسفہ ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو کفر سے تیزی اور ظلم کا مقابلہ اور ہر طرح کی زیادتیوں کے مقابلے میں استقامت دکھانا ہے، یہ چیز جو ہے پھر اس کے اسی حج کے اندر بھی موجود نہیں ہے، اس کے اسی سجدے کے اندر بھی یہ چیز موجود نہیں ہے، اس کے روزے کے اندر بھی غریب پروری اور فقر کا مقابلہ، بھوکوں کو کچھ کھلانا پلانا، بھوکوں کی بھوک کو اور ان کی پیاس کو دور کرنا، یہ چیزیں اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے. تو دیکھیے جو میں بات عرض کر رہا تھا نا، وہ تھوڑی سی گہری بات تھی اس حوالے سے کہ جب کسی قوم کے خلاف آپ سازش کرتے ہیں تو وہ سازش جو ہے آپ کو ایک دھماکے کی صورت میں تو نظر آتی ہے، ایک فرقہ وارانہ ایکٹ کی صورت میں تو نظر آتی ہے، لیکن جو سازش نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ اس ایکٹ کی نسبت 1000 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں کوئی لاش آپ کو گرتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن پوری قوم فکری طور پر مانوی طور پر یرغمال بن چکی ہوتی ہے اور آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، فکری غلامی جس کو آپ کہتے ہیں. تو یہ اس کی نسبت بہت بڑا قدم ہے، لیکن اس کی طرف آپ کے کالرز بھی دیکھیں کسی کی توجہ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ایک جج کا بیان نظر آئے گا، ایک فوجی کا ایکٹ نظر آئے گا، ایک لبرل یا سیکولر جماعت کا رقص اور ان کا ڈسکو نظر آئے گا، لیکن اس کے لیے میدان فراہم کرنے کے لیے جتنے جتن کیے گئے اور جہاں جہاں ان عالمی استکباری قوتوں نے اپنے مہرے بٹھائے، وہ مہرے اور ان کے کیے ہوئے کام ان کو بالکل بھی نظر نہیں آئے. اس کے پیچھے میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ خطرناک چیز یہی ہے، جو نظر نہ آئے اس کی طرف آپ توجہ نہ دیں اور جو نظر آ جائے اس کے پیچھے پڑ جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کی، اس اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک جکڑا ہوا ہے. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر اس وقت آپ کا کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے، چاہے وہ پولیس کا ہو، چاہے وہ عدلیہ کا ہو، چاہے وہ آرم فورسز کا ہو، چاہے وہ بیوروکریسی کا ہو، جس میں آپ کا ویسٹرن وہ نہ ہو، انٹرسٹ نہ ہو، اور اسی طرح سے عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا کہیں نہ کہیں کوئی رول نہ ہو. رول ہوتا ہے. ایک کالر کو بھی شامل کروں گا، قبلہ کالر کو بہت میں ذرا یہ بات مکمل کر لوں اگر آپ اجازت دیں کہ حتیٰ آپ کی جو صوبائی پارلیمنٹس ہیں، جو آپ کی قومی اسمبلی ہے، ان اسمبلیز کے اندر بننے والے قوانین کے حوالے سے بھی آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اس میں بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، پیسہ چلتا ہے، سفارشیں چلتی ہیں. اچھا، یہ جو آپ کے این جی اوز کی طاقت ہے وہ استعمال ہوتی ہے. پھر یہ جو آپ نے مشرف کے دور میں خواتین کی خصوصی نشستوں کا اضافہ کیا اور اس کے ذریعے سے نان الیکٹڈ خواتین کو اسمبلیوں میں پہنچانے کے لیے ایک جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں عام طور پر لبرل اور ان خواتین کا انتخاب کیا گیا جن کی پشت پر یہی عالمی اسٹیبلشمنٹ تھی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ اسمبلیز کے اندر جب کوئی قانون پاس کرنا چاہیں گے تو وہ قانون چاہے کتنا ہی سنگین جرم کیوں نہ ہو، قرآن کے منافی کیوں نہ ہو، اسلام کے منافی کیوں نہ ہو، آپ کے اس پورے خطے کی قدروں اور ویلیوز کے منافی کیوں نہ ہو، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. جس کی ایک تازہ ترین مثال آپ کی پنجاب اسمبلی کی وہ قانون سازی ہے جس میں آپ نے مرد و زن کو برابر کرنے کے لیے ایسی قانون سازی کی جس کے نتیجے میں آپ کی اسلامی جتنی بھی قانون سازی تھی یا قرآن نے جو حکم دیے تھے وہ سارے کے سارے آپ نے قدموں تلے رون دیے. لیکن بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایک بندہ اٹھ کر بولنے والا نہیں تھا کہ بھئی یہ آپ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، جبکہ یہ وہ ملک ہے جس کا آئین جو ہے اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. اسی ملک میں
اور اس کے سب سے بڑے صوبے کے اندر جب قانون سازی ہوتی ہے تو قانون سازی میں جو متن بنایا جاتا ہے, جو ٹیکسٹ مرتب کیا جاتا ہے, وہ امریکہ میں بن کے آتا ہے, اور اس کو پیش کرنے والی کچھ این جی اوز ہوتی ہیں, اور ان این جی اوز کے بہاف پر کچھ خواتین اس کو اسمبلی کے اندر اٹھاتی ہیں, اور ملک کے تمام مرد حضرات گھروں میں سوئے ہوتے ہیں, اور قانون جو ہے وہاں پر پاس ہو جاتا ہے, اور قانون جب پاس ہوتا ہے تو پھر مولوی حرکت میں آتے ہیں, رات کی تاریکی میں شہباز شریف اور نواز شریف سے ملاقات ہوتی ہے, اس کے اگلے دن وہ بھی بھول جاتے ہیں, اور اب سال گزر گیا, کوئی اس کے خلاف رد عمل نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, آپ کا نس, آپ کی نس نس اور آپ کا ہر ادارہ ان عالمی استعماریوں اور اسٹیبلشمنٹ کے پنجوں کے نیچے جکڑا ہوا ہے. میں ایک رپورٹ خود ان کی CIA کی میں نے پڑھی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی مسلم اور غیر مسلم تھرڈ ورلڈ جس کو آپ کہتے ہیں ممالک ہیں, ان ممالک میں ہمارے بنائے ہوئے وزیروں کی تعداد 400 سے اوپر ہے. انہوں نے ٹارگٹ دیا تھا کہ 2020 تک, غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے, کہا کہ ہمارے بنائے ہوئے وزیروں کی تعداد 1500 سے اوپر ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جیسے ممالک کے اندر جب وزیر بنائے جاتے ہیں تو ان کی اجازت کے ساتھ اور ان کی سرمایہ کاری کے ساتھ بنائے جاتے ہیں. جب آپ کے ہاں اسمبلیوں کے ممبر بنائے جاتے ہیں تو ان کی آشیرواد کے ساتھ بنائے جاتے ہیں. جب آپ کے ہاں ترقی ہوتی ہے تو ان کی آشیرواد کے ساتھ ہوتی ہے. جب آپ جیسے غریب ملک کو اقوام متحدہ کی طرف سے, ورلڈ بینک کی طرف سے کوئی قرض ملنے لگتا ہے تو اس قرض میں اتنی شقیں ہوتی ہیں جن کو ہمارے یہ سو کال مفکرین, معیشت دان اور سیاست دان ہیں, ان کی عقلیں چھو کر بھی نہیں گزری ہوتی. انہوں نے صرف اور صرف سائن کرنا ہوتا ہے, لیکن بعد میں اس کو بھگتنا اس قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں, آپ اس سے سمجھ جائیں کہ سازش کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اس قوم کے خلاف اور مسلم امہ کے خلاف. کہ کچھ عرصے پہلے یہاں سے پولیس کے SSP رینکس کے افسران کی ایک ٹریننگ تھی, جن میں مختلف اضلاع سے منتخب افسران کو امریکہ لے جایا گیا. وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو پتا چلا, اس وقت کا وزیر اعلیٰ تھا, پتا چلا کہ بھئی اس طرح سے کوئی گروپ گیا ہوا. کہا کہ کس کی اجازت سے گیا, کہا یہ نہیں پتا. جب گروپ واپس آیا, پوچھ گچھ ہوئی, IG سے پوچھ گچھ ہوئی, پولیس فورس سے پوچھ گچھ ہوئی, پتا چلا کہ یہ جو ہے امریکیوں کے ساتھ ایک اقتصادی اور معیشت کے تعاون کا جو معاہدہ تھا اس کی ایک شق کا ذیلی حصہ ہے, جس کے تحت امریکی پاکستان کے اندر جس ادارے کے جتنے افسران کو چاہیں ٹریننگ کے لیے لے جا سکتے ہیں اور ٹریننگ دلا کے واپس لاتے ہیں. ٹریننگ کیا پاکستان میں نہیں ہو سکتی؟ امریکہ ہی میں کیوں؟ اور امریکہ کیوں پیسے دے کر آپ کے آفیسر کی ٹریننگ کرتا ہے؟ اس لیے جب وہ اس طرح سے لے جاتا ہے تو اس کو اپنے حساب سے اس کی تربیت کرتا ہے, اس کی برین واشنگ کرتا ہے, اس کو اپنا اسیر بناتا ہے, اس کو 2 پیسے بھی دیتا ہے, مستقبل کا وعدہ بھی اس کو سناتا ہے, وعدہ بھی کر لیتا ہے. اس کے بعد پاکستان میں آنے کے بعد وہ افسر پاکستانی مفادات کی بجائے امریکن مفادات کا محافظ ٹھہرتا ہے. آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ ہمارے کتنے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں یہاں سے فارغ ہوتے ہی امریکہ چلے گئے, UAE چلے گئے, باقی ممالک میں چلے گئے, اور وہاں کے مفادات کی حفاظت کا انہوں نے اوتھ لیا اور وہاں کے ہو کے رہ گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے. تو یہ جو واقعہ میں عرض کر رہا تھا پنجاب کی بیوروکریسی کے حوالے سے یا پولیس فورس کے حوالے سے, بعد میں شہباز شریف نے ایک سرکولر جاری کیا جس میں لکھا کہ آج کے بعد کوئی ادارہ میری اجازت کے بغیر اس طرح سے ملک سے باہر ٹریننگ کے لیے نہیں جائے گا. لاہور کے اندر امریکن جو وہ تھا کونسل جنرل تھا, وہ گیا ملنے کے لیے اور اس نے کہا بھئی آپ روک نہیں سکتے. اس نے کہا نہیں میں روکوں گا چونکہ یہ جو ہے ہمارے قومی مفاد کے خلاف ہے. جب اس سے بات نہیں بنی تو اسلام آباد سے امریکن سفیر عورت تھی, وہ گئی لاہور
اور شہباز شریف کو مخاطب کر کے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے ان معاملات کو چھیڑنے کی؟ یہ ہمارے اور تمہاری ریاست کے درمیان ہونے والے معاہدے کی فلان شک کا حصہ ہے، تم روک نہیں سکتے، لہذا آگے اس طرح کی جرت نہ کرنا. اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. جس ملک کے اندر وزیر اعلیٰ کی یہ کیفیت ہو، یہ صورتحال ہو، جس ملک کے اندر مولانا فضل الرحمان جو اسلام اور دین کے سب سے بڑے سیاسی پیشوا ہیں اور نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ جب امریکن ایمبیسیڈر سے کہے کہ ہمیں بھی آزما کے دیکھ لو، آپ نے لبرلز کو آزما لیا، آپ نے فیوڈلز کو آزما لیا، آپ نے باقی سیاستدانوں کو آزما لیا، ہمیں بھی آزما ہے. تو جہاں پر نوبت یہاں تک پہنچی ہو کہ ہر ایک اقتدار کے لیے اس عالمی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی طرف دیکھے اور امریکہ کے پنجے آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر موضوع پہ آپ کی نبض پہ گڑے ہوئے ہوں، وہاں پر آپ آزادانہ سانس لے سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معجزہ کر دیا. صحیح بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صرف گلگت بلتستان کے اندر ایک امریکن سیاح آتا ہے، وہاں پر ایک ٹور کرتا ہے، کیٹو تک جاتا ہے، واپس آ کر اسکردو کے مقام پر ایک وہاں کے مقامی شخص سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے. دوستی ہونے کے بعد وہ کہتا ہے مجھے آپ کا علاقہ بڑا پسند آ گیا اور میں یہاں پر کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں، کیا خدمت کروں بتاؤ، میں اسکول بنانا چاہتا ہوں. وہ اپنی زمین دے دیتا ہے، یہ وہاں پر اسکول بناتا ہے. 1 سال کے اندر مخلوط تعلیم کا ایسا نظام وہ رائج کر دیتا ہے جس کے بعد اب وہاں پر سیکچول کیسز جو ہے وہ سامنے آنے لگتے ہیں. 2 سال میں 3 اسکول بناتا ہے، بنانے کے بعد جاتا ہے CIA کو رپورٹ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے اس علاقے میں کام کیا ہے جہاں پر آپ کے لوگوں کا جانا اور آپ کے کلچر کا فروغ ممکن نہیں تھا، اب میری مدد کریں تاکہ میں وہاں پر مزید کام کر سکوں. اس کو CIA فنڈ دیتی ہے، پھر وہ وہاں پر پورے علاقے کے اندر، اس مسلمان علاقے کے اندر، پہاڑوں کے اوپر بسنے والے جفاکش مسلمانوں کے اندر اسکولوں کا ایسا جال بچھاتا ہے جہاں پر لڑکی اور لڑکے مکس تعلیم حاصل کریں اور نصاب امریکیوں کا دیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ ایک کتاب لکھتا ہے، کپ آف ٹی. یہ کتاب جو ہے آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے چھپی، تو اس سال میں نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی ٹاپ 10 کتب میں ایک کتاب یہ تھی. آپ اگر پاکستان کے خلاف، پاکستانی عوام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کو سمجھنا چاہیں تو آپ کو ڈیپ روٹس پر جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں ان کے پنجے ہیں، کہاں کہاں وہ فعال ہیں، کہاں کہاں ان کا پنجہ ہے اور آپ کی نبضیں ہیں. انہوں نے کس کس شعبے کو ٹارگٹ کیا ہوا؟ انہوں نے مذہب کو چھوڑا نہیں، انہوں نے عبادت گاہوں کو چھوڑا نہیں، انہوں نے سیاستدانوں کو چھوڑا نہیں، انہوں نے تعلیم و تعلم کے اداروں کو چھوڑا نہیں، انہوں نے کلچر کے اداروں کو چھوڑا نہیں، انہوں نے فلم کی دنیا اور ڈرامے کی دنیا کو چھوڑا نہیں. آج آپ کے اسی معاشرے سے یہ عبید شاہ جیسی عورتوں کا انتخاب کر کے وہ جن جن موضوعات پر فلمیں بناتے ہیں اور سارا پیسا خود دیتے ہیں پروڈکشن کے لیے، یہ کیا وہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں؟ بالکل. کس لیے کرتے ہیں؟ پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور مستقبل کا پاکستان جو ہے انہوں نے کیسا بنانا ہے اور مستقبل کی پاکستانی نسل کو کس طرح سے انہوں نے پروان چڑھانا ہے، یہ اسی کے لیے سیڑھی ہے. آپ چھوٹی سی مثال ہے نا کہ اگر گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پاکستان کے اندر ہونے والے ایجیٹیشنز کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر یہ جو ٹیری جونز نے کتاب لکھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر اور قرآن کریم کی توہین پر، اس کا جو رد عمل آیا، اس رد عمل نے 2 سے 3 دنوں کے اندر کیا شیعہ تو کیا سنی تو کیا بریلوی تو کیا دیوبندی تو کیا اہل حدیث سب کو میدان میں نکالا. آپ کو یاد ہوگا، اور 3 دن زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی. اس کا پیپلز پارٹی کا دور تھا اور رحمان ملک جو ہے وزیر داخلہ تھا. لیکن چوتھے دن اچانک ایک ایسا کیس اٹھا ملالہ یوسف زئی کے نام پر، جس کے بعد اتنا بڑا کیس اس طرح سے پیچھے چلا گیا اور اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں. اور بعد میں میرے تحقیق کی پتا چلا کہ جو ٹاپ کے کچھ چینلز ہیں، 3 یا 4 چینلز،
ان کو امریکن ایمبیسی نے پیسے دیے کہ بھئی اب رخ موڑو اور اس موضوع کو اٹھاؤ. اس موضوع کو اٹھایا گیا تو باقی چھوٹے چینلز نے انہی کو فالو کیا. نتیجتاً جب چینلز پہ کوئی بات نہیں آئے گی تو معاشرے میں کس کو پوچھنا ہے. ٹھیک ہے قبلہ کالر والا معاملہ چلا گیا کھٹائی میں, اور اس کے بعد جو ہے ملالہ والا مسئلہ بن گیا دنیا کا سب سے نمبر 1 مسئلہ, جو آج تک چلا آ رہا ہے. اس کو ایک ہیروئن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے بھئی ہماری پاکستانی لڑکی ہے تو اس لیے اس کو یہ فخر کا وہ ملا ہے, اعزاز ملا, اور عام لوگ مخالفت نہیں کرتے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ ملالہ ہے یا کوئی اور ہے. بات یہ ہے کہ کس ایشو کو کتنا بڑا کرنا ہے اور کتنا چھوٹا کرنا ہے, اس کے نتیجے میں معاشرے پر کیا اثر ڈالنا ہے, کس کو ہیرو بنانا ہے اور کس کو زیرو بنانا ہے, کن ویلیوز کو پروان چڑھانا ہے اور کن ویلیوز کو ختم کرنا ہے, مسجد کا کون سا تصور باقی رہنا چاہیے اور کون سا تصور ختم ہونا چاہیے, جہاد کا کون سا تصور باقی رہنا چاہیے, کون سا تصور ختم ہونا چاہیے, دینی مدرسہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور نمازیں کس طرح کی ہونی چاہیے. اب تو امریکیوں نے نمازیں بھی ایجاد کی ہیں, جو سامنے برہنہ عورت ہو, پیچھے جو ہے سارے مرد کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. یعنی ہر چیز کا وہ متبادل بنا کر اس کے اوپر مزید اس کو فالو کرتے ہیں. قبلہ کالر کو بھی شامل کر لوں. اسلام کا پیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک ہم ان سازشوں کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کیسے اپنے دفاع کی, اپنی آئیڈیالوجی کے دفاع کی, اپنے وطن کے دفاع کی جنگ لڑ سکتے ہیں.